بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پریس فورم ڈیجیٹل چینل۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ بھی کسی ایونٹ کی پریس فورم ڈیجیٹل چینل پر کوریج کے خواہشمند ہیں تو 033354733132 پر رابطہ کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ خبردار رہیں کہ ڈینگی آج کل پھر سر اٹھا رہا ہے۔ ڈینگی ہے کیا؟ ڈینگی لاحق ہونا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ڈینگی کی علامات اور پازیٹیو ڈینگی میں کیا فرق ہے؟ سیلف میڈیکیشن یعنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر گھر میں از خود علاج کرنے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کورونا کی طرح ڈینگی کی بھی ویکسینیشن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈینگی بارے کیا کہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈینگی لاحق ہونے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ رفتار حسین، جو DHQ اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ پریس فورم ڈیجیٹل چینل سے کی گئی ان کی بات چیت پیش خدمت ہے۔ جی بالکل، آج میں DHQ ہاسپٹل چکوال کے ڈینگی وارڈ میں موجود ہوں۔ چونکہ یہ مرض جو ہے یہ اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس بارے جو معلومات ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے۔ تو ڈینگی وارڈ کا ہم نے وزٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ رفتار، جو کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں اس ہاسپٹل کے۔ یہاں پر انہوں نے دو جو کمرے ہیں مختص کیے ہیں، اور بڑا زبردست یہاں پہ انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، اس وقت تک آپ جب سے یہ ڈینگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور ان میں کوئی کیا سویئر پیشنٹ بھی آیا ہے یا سارے سسپیکٹ ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کتنے دنوں کا یہ پروسیس ہوتا ہے کہ بندہ سے جاب ہو کے گھر چلا جاتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ سپٹمبر میں ہمارے پاس ٹوٹل مریض جو رپورٹ ہوئے ہیں جو سسپیکٹ تھے وہ ڈینگی کے حوالے سے 44 پیشنٹ تھے، جس میں میجارٹی تلہ گنگ سے تھی۔ تحصیل چکوال کے بہت کم پیشنٹ تھے، اور وہ سمپل بخار کے ساتھ انہوں نے رپورٹ کیا یہاں پہ۔ ڈینگی کا کوئی پازیٹیو کیس ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس مہینے کی 1 اکتوبر سے لے کے جب سے میں نے چارج لیا ہے تو آج 23 اکتوبر تک ہمارے پاس 78 پیشنٹ سسپیکٹ رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ پازیٹیو کیسز نہیں ہیں۔ جہاں تک اس کے انکیوبیشن پیریڈ کا تعلق ہے، ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مچھر سے ایک مریض سے دوسرے صحت مند مریض میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ مچھر ڈینگی کے مریض کو، جس میں پازیٹیو کیس کے طور پہ ہم لیتے ہیں، اس کو کاٹتا ہے، وہاں سے وائرس کلیکٹ کر کے تو ایک ہیلدی آدمی، ہیلدی عورت میں یا ہیلدی بچے میں ٹرانسمٹ کر دیتا ہے۔ اس کا انکیوبیشن پیریڈ 4 سے لے کے 8 دن تک ہوتا ہے، جس میں یہ ہمارے امیون سسٹم کی وجہ سے وائرس آٹومیٹیکلی باڈی کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ اس میں سمپل آپ مریض کو آئسولیٹ کر دیں، اس کو بخار کے لیے پیناڈال یا پیراسیٹامول ٹیبلٹ دیں، اس کے علاوہ کوئی دوائی نہ دیں۔ اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو 7 دن تک اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو ہسپتال میں داخل کروا دیا جائے۔ لیکن علامات کیسے جو ہیں وہ اسیس ہو سکیں گی ایک کامن فیملی میں کہ ہمارا یہ پیشنٹ ہے، اس کو ڈینگی ہو گیا ہے؟ نارملی یہ ڈینگی کے طور پہ ہم اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے۔ یہ عام بخاروں کی طرح ہوتا ہے، جس میں سر درد، پیٹ میں درد، جسم میں درد، ٹانگوں میں درد، متلی ہونا، قے آنا، عام بخاروں میں بھی تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں ہماری علامات۔ تو اس طرح ہی اس کی پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہو گئی ہماری جو ہم ادھر DHQ میں بیت رہا ہے یا ہماری سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو دوسرے کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، کیا وہاں پہ بھی ہے؟ اور ترقی پذیر ممالک میں یہ کس بنا پہ ہوتا ہے؟ اس میں WHO کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ WHO کی فائنڈنگ کے مطابق جو ہر سال کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ 100 ملین سے 400 ملین تک کے ہوتے ہیں، جس میں 70%
ان لکیلی کہہ لیں کہ ہمارے 3 ملکوں میں، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 70% پیشنٹ ہمارے رپورٹ ہوتے ہیں 400 ملین میں سے۔ آپ خود سوچیں کہ 70% اگر پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں تو ہماری سوشو اکنامک سٹیٹس، ہمارے ملکی حالات، صفائی کے معاملات، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اور یہ ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 3 ایسے ملک ہیں جس میں سے 400 ملین جو رپورٹ ہوتے ہیں کیسز، WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق 70% یہاں پہ ہوتے ہیں۔ 70% تو بہت بڑا ہے۔ یہ آپ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں؟ جی سر۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری کمیونٹی ہے، اس میں جب کسی کو ڈینگی ہوتا ہے تو ایک شور مچ جاتا ہے، جی ڈینگی ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، برادریوں کی برادریاں دوڑ کے آتی ہیں، تو کیا اس کو سیریس لینا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ڈینگی بخار کو سیریس بہت لینا چاہیے، جب کہ وہ ڈینگی ہیمریجک فیور یا سویئر ڈینگی کے کیس میں کنورٹ ہو جائے۔ شروع کے جو ہوتے ہیں نا جی آپ کے ڈینگی کے علامات، اس کو بغیر تشخیص کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 7 دن، 4 سے 8 دن سمجھیں اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے وائرس کا۔ یہ آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے خون کے اندر امیون سسٹم اچھا ہونے کی وجہ سے 8 دنوں میں یہ خود ہی فارغ ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر 7 دنوں کے بعد آپ نے اس کی ڈینگی سیرولوجی کرا لی ہے اور وہ پازیٹیو آ گیا ہے، پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہم یہاں پہ لوکلی جو SOPs WHO نے دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم ایڈمٹ کر کے پیشنٹ کو کر دیتے ہیں، اور پیشنٹ زیادہ تر صحتیاب ہو کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی ویکسین بھی کوئی ہے، اور اس کا کیا، اس ویکسینیشن کے کیا مراحل ہوتے ہیں؟ جس طرح کہ کرونا آئی، ویکسینیشن ہوئی، اس کا بوسٹر بھی آیا، کیا اس کا بھی کوئی ویکسینیشن اس کی بھی ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس کا علاج ہے نہیں، لیکن لکیلی اس کی ایک ویکسین تیار کی گئی ہے جو WHO نے ریکمینڈ بھی کی ہے، جس کا نام ہے ڈینگویکسیا۔ ڈینگویکسیا ان مریضوں کو لگانا ضروری ہوتی ہے کہ جن کو ایک دفعہ انفیکشن ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ریکور ہو چکے ہوتے ہیں، تاکہ دوبارہ جب ان پہ ڈینگی کا حملہ ہو تو وہ سویئر ڈینگی پیشنٹ نہ بن جائیں۔ سویئر ڈینگی پیشنٹ سے بچانے کے لیے ہم ان کو یہ، لیکن پاکستان میں چونکہ اویلیبل نہیں ہے، باقی دنیا میں ڈینگویکسیا نام سے اس کی ویکسین اویلیبل ہے، اور وہ صرف پیشنٹس کو ہی لگتی ہے جن کو پہلے سے ڈینگی ہو چکا ہوتا ہے۔ عام ہیلدی مریض میں ہم ڈینگویکسیا ایڈوائز نہیں کرتے، نہ ہی یہاں اویلیبل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ان ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، گھر پہ اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں تاکہ یہ جو ڈینگی ہے یہ سسپیکٹ ہی رہے، یہ پازیٹیو نہ آئے؟ جی ڈینگی کی جہاں تک WHO کی فائنڈنگ یا ان کی ریسرچ کے مطابق، یہ شہری علاقوں کے تازے پانی کا مچھر ہوتا ہے، اس لیے شہری علاقے کے لوگ جو اوور پاپولیٹڈ ہوتے ہیں، جو شہر، وہاں پہ اس کی احتیاط اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ سینیٹیشن پراپر نہیں ہوتی، بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، کچرا بہت ہوتا ہے شہروں میں۔ اس کے مقابلے میں دیہاتی علاقوں میں ڈینگی بہت کم ہوتا ہے، تو یہاں پہ سینیٹیشن کو، چونکہ سنت بھی ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صفائی نصف ایمان ہے، تو اس لیے جتنی صفائی اپنے گھروں کی رکھیں گے، اپنے کمروں کی رکھیں گے، اور تازے پانی اور کچرے کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، تو مچھر وہاں پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا، ویسے کہتے ہیں کہ گندگی سے جو ہے وہ ملیریا ہو گیا اور بیماریاں بھی پھوٹتی ہیں، اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ یہ جو مچھر ہے، مادہ مچھر جس سے یہ ڈینگی ہوتا ہے، یہ تازہ پانی کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ جی جی یہی اس میں فرق ہے، اور ملیریا میں اور باقی جتنی ہماری بیماریاں ہیں نا، ماسکیٹو ریلیٹڈ یا کہ انسیکٹ ریلیٹڈ، یہ تازے پانی کا مچھر ہوتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ لیول پہ میڈم DC صاحبہ نے بھی، جو کہ ہماری میڈم چکوال ڈسٹرکٹ کی DC ہیں، انہوں نے بھی ریکمنڈیشن اور اپنی آبزرویشن دی ہوئی ہے، اور ٹیمیں نکالی ہوئی ہیں تاکہ ہم اس کو ایریڈیکیٹ کریں، جہاں پہ تازے پانی ہیں فوگنگ کریں، اور کچرے کو وہاں سے، چونکہ آج کل میڈم مریم نواز جو CM پنجاب ہیں، انہوں نے بھی اپنی ٹیمیں بھیجی ہوئی ہیں تاکہ کچرا اٹھائیں اور گندگی کو پھیلنے سے بچائیں، اور جو تازہ پانی کے ہمارے پاس جیسے گٹروں کے مین ہول ہیں، بالٹیاں ہیں، چھتوں پہ پڑا رہتا ہے پانی تازہ، تو یہ اس سے مچھر پیدا ہوتا ہے۔
یہ گندے پانی کا مچھر نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، کوئی ایسی بات جو میں نہ پوچھ سکا ہوں اور ٹیکنالوجیز میں آتی ہیں، وہ اگر ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ اس کو اضافہ کرنا چاہیں تو؟ جی 70% جو پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں نا سر، اس میں سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5% لوگ ایسے ہیں جو ان 3 ملکوں میں، انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں سویر ڈینگی کا شکار ہوتے ہیں۔ سویر ڈینگی کا شکار پیشنٹ میں سے بھی 1% سے لیس پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل شدید بیمار ہو گئے ہیں اور ان کے ناک منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں۔ اس میں نارملی پلیٹلیٹ کم ہو جاتی ہیں۔ نارملی پہلے پلیٹلیٹ کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ شروع میں 7 دنوں میں اتنا ڈراپ نہیں ہوتی پلیٹلیٹس۔ جو لوگ رپورٹ ہوتے ہیں 7 دنوں کے بعد اور ان کو بخار چل رہا ہوتا ہے، اس کی سیرولوجی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی پلیٹلیٹ جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہیں اور ڈینگی کا یہ کیس پازیٹیو ہو رہا ہے۔ اس میں پھر وہ آگے پروسیڈ کر جاتا ہے ڈینگی ہیمریجک فیور کی۔ وہ 5% سے سمجھے کم لوگوں میں، اور شرح اموات جو وہ 1% سے کم لوگوں میں ہوتی ہے، اس لیے اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مچھر ریلیٹڈ ہے۔ مچھر کو جب ہم کنٹرول کر لیں گے، اپنے گھروں کی صفائی صحیح رکھیں گے، جسم پہ سارے پہ انسیکٹ ریپیلنٹ لگا لیں گے، ماسپیل لگا لیں گے، اور ایسے لوشن آتے ہیں جس کی وجہ سے مچھر ہمارے جسم پہ نہیں بیٹھ سکتا، نہیں کاٹ سکتا، ان احتیاطی تدابیر سے ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ایک بندے کو ڈینگی ہو گیا، گھر میں ہے، تو اس کی سیلف میڈیکیشن کی جاتی ہے، اس کو مختلف ادویات جو گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، کیا اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جی اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ سوائے پیناڈال کے اگر آپ ان کو کوئی اور دوائیں دیں گے جس میں درد کی دوائیں، جس میں نیوروفینک ہے، آئبوبروفن ہے، بروفن ہے، لوپنن ہے، ڈسپرین ہے، یہ خون کو پتلا کر دیتی ہیں۔ تو آلریڈی جب پلیٹلیٹ کم ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بلیڈنگ ٹینڈنسی بڑھا دیتی ہیں دوائیاں، اور وہ بندہ بہت زیادہ شدید ڈینگی کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس کا پلیٹلیٹ لیول اگر ڈراپ ہو رہا ہے تو وہ ان دوائیوں سے مزید اس کا خون پتلا ہو کے، جیسے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پخانے میں بھی خون آ جاتا ہے۔ اس لیے جسم میں بھی، جلد کے نیچے بھی خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے اسپاٹ سے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ ہی میڈیسن لیں۔ سیلف میڈیکیشن میں یہ درد کی دوائیں نہ کھائیں جو میں نے ذکر کی ہے، سوائے پیناڈال کے۔ جی، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ چونکہ ڈینگی کا موسم ہے تو آپ تک ہم یہ معلومات جو پہنچا سکیں۔ اب اس میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ اتنی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، اور جہاں پر تازہ پانی ہے اس کو کھڑا نہ ہونے دیں۔ وہ مختلف جگہ پہ کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہوتا بھی ہے ہمارے گھروں میں، اور سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی، بلکہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے لیے بڑی فروٹفل جو ہے انفارمیشن ہے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔